بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ ہم جو پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں وہ دساتیر ہیں پاکستان کے، جن کو ایک ایک کر کے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے دستور 1956 پڑھا، پھر دستور 1962 اور آج دستور 1973 کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ 1973 میں بنایا جانے والا یہ دستور کیا کیا خصوصیات رکھتا ہے ملک کو چلانے کے حوالے سے۔ یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ دستور 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا تھا، اور اس دستور کو حکومتی ایوان اور حزب مخالف ان سب نے مل کر بنایا تھا۔ 128 ارکان میں سے 125 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا، اس لیے اسے یہ فوقیت حاصل ہے باقی تمام دونوں آئینوں کے حوالے سے کہ اسے قوم کا متفقہ دستور بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس دستور کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں یہ دستور بنایا گیا تو اسی دور میں اس میں مزید ترامیم بھی کر دی گئیں اور انتظامیہ مقننہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بن گئی۔ یاد رکھیے کہ ایک ریاست کے عمومی طور پر 3 ستون ہوتے ہیں، مطلب کوئی بھی ریاست جب قائم رہتی ہے تو اس کے 3 پلرز ہوتے ہیں، ایک مقننہ، دوسرے انتظامیہ اور تیسری عدلیہ۔ مقننہ کا کام قانون سازی ہوتا ہے، عدلیہ کا کام قانون کی تشریح ہوتا ہے، اور انتظامیہ کا کام قانون کی انفورسمنٹ، اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ مطلب پارلیمنٹ نے قانون بنا لیا، انتظامیہ نے اس قانون کو نافذ کر دیا، اس قانون میں کہیں حکم ہے، اس قانون کی اگر سمجھ نہیں آ رہی، اس قانون میں کوئی مسئلہ ہے تو عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے۔ چنانچہ ہم 1973 کے آئین کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم بھٹو صاحب نے اپنے دور میں، اسی 5 سالہ دور میں، انہوں نے اس آئین میں ترامیم کرا دی، اور جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور آتا ہے، ماشاء اللہ کا دور آتا ہے، تو 1973 کا آئین جو معطل ہو گیا تھا اس کو بحال بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں مزید ترمیم بھی کر دی جاتی ہے، جس کو 8ویں ترمیم کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کے درمیان توازن قائم کرنا مقصود تھا، کیونکہ 1977 کے جو حالات ہوئے اس میں صدر انتہائی علامتی ہیڈ تھا ریاست کا، اس کے پاس اختیارات نہیں تھے کہ وہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو جو 1977 میں ملک کو پیش آئی اس میں کچھ بہتری لا سکتا۔ چنانچہ ماشاءاللہ حکومت آ گئی، اور پھر ضیاء الحق صاحب کا دور جب آیا تو آنے والی اسمبلی نے 1985 میں جو منتخب ہوئی تھی اسمبلی، اس نے 8ویں ترمیم کے ذریعے 1973 میں صدر کے اور وزیر اعظم کے اختیارات کو بیلنس کرنے کی کوشش کی اپنے تھی۔ لیکن اب اس میں یہ ہوا کہ صدر کو اتنے اختیارات دے دیے گئے 8ویں ترمیم کے ذریعے کہ وہ وزیر اعظم کو نامزد کرتا تھا، اسے برطرف کر سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اختیارات محدود مدت کے لیے تھے۔ پھر قومی اسمبلی اور کابینہ کو توڑنے کا اختیار بھی مشروط تھا۔ پہلی اسمبلی جنیجو صاحب جنہوں نے یہ اس آئین میں 8ویں ترمیم کی تھی، جن کی حکومت نے، جس پارلیمنٹ نے، اس پارلیمنٹ کے خلاف ہی یہ دستور جو ہے، یہ ترمیم جو ہے وہ استعمال میں آ گئی۔ تو بہرحال اب ہم ایک ایک کر کے تمام جو خصوصیات ہیں اس آئین کی ان کا
جائزہ لیتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئین 1973 جمہوری انداز لیے ہوئے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1962 کا جو آئین ہے اس کو ہم فرد واحد کا آئین کہہ دیتے ہیں، اور 1956 کا جو آئین تھا جو اسمبلی نے بنایا تھا وہ ویسا جمہوری سٹائل نہیں تھا اس کا، کیونکہ 1956 کا آئین جو دوسری دستور ساز اسمبلی نے بنایا تھا جس کے ارکان عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے تھے بلکہ صوبائی اسمبلیوں سے منتخب ہو کر آئے تھے۔ لیکن جب ہم 1973 کے آئین کی بات کرتے ہیں تو 1973 کا آئین براہ راست ان نمائندوں نے بنایا تھا، ان منتخب نمائندوں نے جنہیں عوام نے ووٹ دے کر بھیجا تھا، اور ان سب نے آپس میں ڈسکشن کر کے تمام معاملات کو تو آئین بنایا۔ چنانچہ اس آئین کو جمہوری آئین کہا جاتا ہے، جمہوری انداز کا آئین کہا جاتا ہے، عوامی آئین بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، عوامی دستور بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس دستور میں ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ پہلے دونوں دساتیر میں عوام کے دباؤ پر کیا گیا تھا تبدیلی، نام پاکستان رکھا گیا اور بعد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا گیا، مگر 1973 کے آئین میں ریاست کا نام ابتدا سے ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا اور اسلام کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری خیال کی گئی کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اس لحاظ سے یہ آئین پچھلے دونوں آئینوں سے بہتر صورتحال لیے ہوئے تھا۔ اس آئین میں ایک ساتھ ساتھ بات اور بھی ہے 1973 کے آئین میں، صدر مملکت اور وزیر اعظم کو اپنے حلف نامے میں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یعنی آخری نبی مانتے ہیں۔ قرارداد مقاصد اس کے رہنما اصولوں میں بھی موجود رہی ہے جو اسلامی رنگ لیے ہوئے ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس کو عدالتوں کے ذریعے آپریٹو کر دیا گیا تھا، نافذ العمل قرار دے دیا گیا تھا۔ تو بہرحال اس قرارداد کے ذریعے بھی جو آئین ہے وہ مزید اسلامی رنگ اختیار کر گیا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعتراف اس میں واضح طور پر کیا گیا۔ تیسری اہم خصوصیت کہ یہ تحریری دستور ہے۔ ہمارے پچھلے دونوں آئین بھی تحریری ہی تھے، اور دنیا کے تمام جہاں پر جمہوریتیں ہیں وہاں بھی پاکستان کی طرح دستور تحریری ہوتا ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، سوائے برطانیہ کے جن کا دستور غیر تحریری ہے۔ 1973 کا تحریری دستور 280 دفعات پر مشتمل ہے، اور ان کو مزید پھر 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے علاوہ 5 اسکیجول ہیں۔ اس آئین کو ہم غیر لچکدار نوعیت کا اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ آئین بنا تو اس کی خصوصیت تھی کہ یہ نہ تو برطانیہ کے آئین کی طرح بہت لچکدار تھا، بہت فلیکسیبل تھا، اور نہ ہی امریکی دستور کی طرح بالکل ریجڈ تھا، بالکل جامد، بلکہ یہ ایک درمیانی صورت تھی اس کی، جس کو نیم جامد کہتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس میں ترمیم کرنا مشکل بھی تھی اور نہیں بھی مشکل تھی۔ جو ابتدائی اسمبلی تھی جس نے یہ بنایا تھا تو پھر اس میں ترامیم بھی ہوئی اس دستور میں، اس ترمیم کے لیے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کی حمایت اور سینٹ کی منظوری کافی تھی، لیکن بھٹو دور میں 4 سال میں 7 ترامیم ہوگی جو اس کی فلیکسیبلٹی کو بہت زیادہ ظاہر کر رہی تھیں۔ چنانچہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس ترمیم کے اس آئین میں، اس دستور میں ترامیم کرنے کا طریقہ کار تھوڑا سا ذرا مشکل کیا گیا، تاکہ آئین جو ہے وہ ترامیم اس میں ہونے کی وجہ سے اپنی اصل شکل صورت سے ہی نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ چنانچہ دستور میں ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت کی حمایت کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں کی اکثریت اور صدر مملکت کے دستخط بھی ضروری ہو گئے۔
بلکہ یہ تک بھی کیا گیا کہ اگر کسی بل کا تعلق کسی صوبہ کے حدود یا اختیارات میں کمی بیشی سے ہوگا تو اس بل کے لیے اس صوبہ کی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کی حمایت بھی ضروری ہے۔ اگلا اہم اس آئین کی خصوصیت، اگلی اہم پارلیمانی نظام، کہ پاکستان کا نظام پارلیمانی ہے۔ وزیر اعظم پر مشتمل انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعظم ہے۔ پارلیمنٹ منتخب ہو کر آتی ہے عوام کے ووٹوں کے ساتھ، اور وزیر اعظم کو وہ منتخب کرتی ہے اپنے نمائندے کے طور پر۔ وزیر اعظم جواب دہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے، اور اگر پارلیمنٹ کسی قسم کے عدم اعتماد کا شکار ہو جائے وزیر اعظم پر تو اس کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد بھی لا سکتی ہے۔ صدر کے اختیارات اس میں چونکہ اتنے زیادہ نہیں رکھے گئے تھے، محدود تھے، بعد میں اس میں ترامیم کر کے صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا تھا، لیکن جو ایکچوئل دستور تھا 1973 کا وہ پارلیمانی نظام کا حامل تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی نظام ہے۔ پاکستان کا دستور برطانیہ کی طرح وحدانی صورتحال لیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ یہ وفاقی سسٹم پر مشتمل ہے، جس میں صوبے ہیں۔ ہمارے بلوچستان شمال مغربی سرحدی صوبہ، جس کو خیبر پختونخوا بھی کہا جاتا ہے، پنجاب اور سندھ، 4 اکائیاں، اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اور وفاق کے زیر انتظام علاقے، قبائلی علاقے۔ تو وفاقی مقننہ میں ان سب کو نمائندگی دی جاتی ہے۔ سینٹ میں 4 صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے۔ حکومتی شعبہ جات جو لسٹیں بنتی ہیں صوبوں اور مرکز کے درمیان تقسیم کی جاتے ہیں، وہ شعبے پھر تو حکومتی شعبہ جات کو صوبوں اور مرکز کے درمیان اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ وفاقی لسٹ میں صرف مرکز یعنی وفاق قانون سازی کر سکتا تھا، اور صوبائی لسٹ میں صرف صوبے، اور ایک مشترکہ لسٹ ہوتی تھی جس میں مرکز اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے تھے، مگر 18ویں ترمیم کے ذریعے مشترکہ لسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، اور وفاقی شعبہ جات کے علاوہ باقی سب شعبے صوبوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ 2 ایوانی مقننہ، پاکستان کے دستور میں مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، ایوان بالا، ایوان زیریں، جن کو سینٹ اور قومی اسمبلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو 18ویں ترمیم ہے اس کی روح سے ایوان بالا یعنی سینٹ، اس کے اراکین کی تعداد 104 ہے، اور قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 ہے۔ صوبائی خود مختاری، اس آئین میں دستور 1973 میں صوبوں کو خود مختاری دینے کا اہتمام بہت اچھے طریقے سے کیا گیا، کیونکہ صوبائی خود مختاری ہی کی ایک شک تھی، ایک بات تھی جس کو لے کے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے گئے، اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ چنانچہ 1973 کے آئین میں صوبائی خود مختاری پر فوکس کیا گیا۔ شعبہ جاتی جو تقسیم کی گئی مرکز اور صوبوں کی، اس میں مرکز کے حوالے مرکز کی شعبہ جات کیے گئے اور صوبوں کے حوالے صوبوں کے کیے گئے، اور جو مشترکہ لسٹ تھی وہ بعد میں 18ویں ترمیم کے تحت وہ صوبوں کو دے دی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صوبوں کے اور مرکز کے آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دستور میں کچھ ادارے بھی بنا دیے گئے۔ مثال کے طور پر مشترکہ مفادات کی کونسل قائم کی گئی۔ اب صوبوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے، صوبوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ اور اتنی ہی تعداد میں مرکز کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ مفادات کی کونسل قائم کی گئی۔ 18ویں ترمیم کی روح سے اس کو مزید فعال کر دیا گیا تھا۔
दूसरी कौंसल, कौमी इक्तिसादी कौंसल, मुस्तकबिल की मुआशी मनसूबाबंदी के लिए कौमी इक्तिसादी कौंसल बनाई जाती है, जिसमें चारों सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाती है, और उस वक़्त तक कोई अहम मंसूबा फ़ाइनल नहीं होता जब तक सारे सूबे इससे इत्तफाक न करें। जैसे कि कालाबाग डैम का मंसूबा, और जो सनद के एतराज़ के बायस अभी तक नहीं हो सका, तो ऐसे मामलात को फिर टैकल किया जाता है कौमी इक्तिसादी कौंसिल के ज़रिए। फिर हम देखते हैं कौमी मालियाती कौंसिल, सूबों और मरकज़ के दरमियान टैक्सों की तकसीम और सूबों को मरकज़ की तरफ से मिलने वाली इमदाद का तयन करने के लिए कौमी मालियाती कौंसिल कायम की गई है, जिसके अरकान में चारों सूबों के वज़राए ख़ज़ाना शामिल होते हैं, और मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना, चूँकि मरकज़ से ताल्लुक़ रखता है ये वज़ीर ख़ज़ाना, इसलिए अपने इस ओहदे की बिना पर इस कौंसिल का चेयरमैन होता है। ये कौंसिल अपनी सिफारिशात सदर पाकिस्तान के सामने पेश करती है। अगला अहम पॉइंट देखते हैं कि बुनियादी हकूक़, जिस तरह पहले पाकिस्तान के जो दोनों दसातीर थे 1956 और 1962, उसमें भी बुनियादी हकूक़ अवाम के जो हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई थी, और ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से बुनियादी हकूक़ होते हैं। इन हकूक़ में मसावात, आज़ादी, नक़्ल व हरकत की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, पेशा की आज़ादी, तहरीर व तकरीर की आज़ादी, जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त की आज़ादी, जमातबंदी की आज़ादी, गर्ज़ के वो तमाम हकूक़ दिए गए हैं जो दूसरे आज़ाद और महज़्ज़ब मुल्कों में अवाम को हासिल हैं। अलबत्ता अगर हंगामी हालात दरपेश हो जाएं, तो फिर हुकूमत का ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो इन हकूक़ पर पाबंदियाँ आयद कर सकती है। इस सूरत में इन हकूक़ को अदालतों के ज़रिए हासिल नहीं किया जा सकता। आम हालात में अदालत आलिया किसी भी कानून को जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादम हो मनसूख कर देने का इख्तियार या हक रखती होती है। आम हालात में हर शख्स को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से तहफ़्फ़ुज़ का हक भी हासिल होता है, लेकिन अगर मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ सरगर्मी हो रही हो तो सरगर्मी की सूरत में ये हक फिर सलब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगला अहम पॉइंट, बराह रास्त इंतख़ाब। 1973 के आइन के रूह से पार्लियामेंट के अरकान का इंतख़ाब बराह रास्त होता है, मतलब कि हर इलाके के लोग जो बालिग़ हों वो अपने अपने इलाके के नुमाइंदे मुंतखब करते हैं उन्हें वोट देकर। तो चूँकि इससे पहले बराह रास्त इंतख़ाब की बात बताने की बात इसलिए ज़रूरी है कि इससे पहले जो दस्तूर था उसमें बुनियादी जमहूरियतों के अरकान के ज़रिए ये बराह रास्त इंतख़ाब का तरीका ख़त्म कर दिया गया था, तो उसमें वो नुमाइंदे जो हैं वो ही आगे सारा इंतख़ाब चलाते थे। आम आवाम जो है फिर वो शरीक नहीं होती थी, सिर्फ बुनियादी जमहूरियतों के अरकान सूबों की और मरकज़ की और सदर की तमाम जो इंतख़ाब करना होता था वो लोग करते थे। तो इस दस्तूर 1973 में बुनियादी जमहूरियतों के सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म करके आम लोगों को वोट का हक़ दिया गया। 18 साल का हर बालिग़ मर्द या औरत वोट देने का हकदार है। मुआशी अदल, पाकिस्तान का मौजूदा दस्तूर मुआशी अदल कायम करने का मुसम्मम इरादा रखता है और उस इरादे का इजहार भी करता है। नाजायज़ मुआशी इस्तेहसाल को रोकना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को वसी इख्तियारात इस हवाले से हासिल हैं कि मुआशी इस्तेहसाल को वो रोके। लोगों के नाजायज़ तरीके से फिर हासिल की गई किसी भी जायदाद को कौमी मलकियत में लिया जा सकता है। फिर हम देखते हैं अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़।
1973 کے دستور میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، کیونکہ اقلیتیں بھی پاکستان کی برابر حقوق رکھنے والی شہری ہیں اور ہر شہری کو مذہبی آزادی دی گئی ہے، یعنی تمام شہری اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، اپنی رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہبی ادارے بھی اپنے ہاں قائم کریں۔ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے بھی ان کے حقوق برابر ہیں تمام شہریوں کی طرح۔ قومی اسمبلی میں 10 نشستیں ان کے لیے مخصوص کی گئی ہیں، اور اب جو ہے صدر مملکت اور اس انتخاب کے حوالے سے، اس اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، سینٹ میں بھی ہر صوبے کا ایک اقلیتی نمائندہ شامل کیا جا رہا ہے 18ویں ترمیم کی روح سے، جن کا انتخاب باقی ارکان کرتے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، باقی کوئی بھی عہدہ جو ہے اس پر غیر مسلم آ سکتے ہیں۔ سوشلزم کی جھلک 1973 کے دستور میں بعض دفعات کی وجہ سے سوشلزم نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ بھٹو صاحب کا نعرہ بھی جو تھا وہ سوشلزم کے حوالے سے ہی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ محمدی مساوات اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ تو 1973 کے دستور میں دولت کے ارتکاز کو ختم کرنے اور فاضل دولت کو معاشرتی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگانے کی پالیسی طے کی گئی تھی۔ جو بھی غلط طریقے سے ناجائز طور پر کمائی گئی دولت ہوگی، ایسی تمام جائیدادوں کو قومی ملکیت میں لینے کا حکومت کو حق دیا گیا، اور پارلیمنٹ کو جائیداد کی حد مقرر کرنے کے لیے قانون سازی کا بھی حق دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دستور کے تحفظ کی ضمانت۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین بناتے ہوئے ماشاء اللہ کے نفاذ کے خطرے کو روکنے کی کوشش کی۔ چنانچہ دستور کی دفعہ 271 کے تحت اس دستور کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس دستور کو کالعدم قرار دینا سنگین جرم اور ملک و قوم سے غداری قرار دیا گیا، اور اس کے کرنے والے کو سزائے موت دی جا سکتی تھی۔ اس لیے جو ماشاء اللہ لگائی گئی اس میں معطلی صرف رکھی گئی تھی۔ قادیانت کے بارے میں واضح فیصلہ۔ دستور میں دوسری ترمیم کے ذریعے مسلمان کی واضح تعریف دستور میں شامل کی گئی تھی، اور قادیانی جماعت اور لاہوری اور مرزئی گروپ کو اقلیت قرار دے دیا گیا تھا۔ چنانچہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کو صرف مسلمان ہونے کا حلف ہی لینا ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی اعلان کرنا ہوگا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دستور دوسرے دساتیر سے زیادہ اسلامی ہے۔ سرکاری زبان 1973 کے دستور میں یہ طے کیا گیا تھا کہ 15 سال کے اندر اندر اس ملک کے تمام دفاتر کو زبان کے حوالے سے سرکاری زبان جو ہماری قرار دی گئی تھی اردو، تو اس کا پابند بنایا جائے گا۔ یہ حکومتی مطلب صورتحال تھی کہ اردو جو ہے ملک کی قومی زبان قرار دی گئی۔ تمام دفاتر میں یہ استعمال ہونے کی بات ہوئی، لیکن 15 سال کی مدت جو ہے وہ دی گئی۔ اسی طرح پھر انگریزی جو ہے اس کو بھی 15 سال کی مدت دی گئی کہ وہ آہستہ آہستہ پھر ہمارے ملک سے شاید نکل جائے۔ بہرحال علاقائی زبانوں کے تحفظ اور فروغ کا ذکر بھی اس دستور میں ہے کہ علاقائی زبانوں میں اگر کوئی چاہے تو حلف اٹھا سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست سے وفاداری اور آئین کی پابندی، یہ انتہائی ضروری قرار دیا گیا کہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص ملک سے وفاداری کا ائینہ دار ہوگا، ملک سے وفاداری، ریاست سے وفاداری اس کا شعار ہوگا۔ ملک دشمن عناصر اور تخریب کاروں کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔
قومی ترقی اور ملک کی بہبود کے لیے آئین کی پاسداری اور ملک کی وفاداری ہر شہری کے لیے لازمی ہوگی۔ پھر ریاست کے ساتھ وفاداری اور آئین اور قانون کی اطاعت کو ہر شہری کا بنیادی حق قرار دیا گیا۔ اب ہم ایک ایک کر کے تمام اسلامی دفعات کو دیکھیں۔ قرارداد مقاصد، جس کو ابتدائیہ کے طور پر پریمبل کے طور پر دستور میں شامل کیا گیا تھا، اس کی حیثیت رہنما اصول کی تھی۔ صدر ضیاء الحق صاحب نے بعد میں 1973 کے آئین میں ایک ترمیم کے ذریعے اس کو باقاعدہ دستور کا حصہ بنا دیا تھا۔ ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ آئین کا حصہ ہے ابتدا سے ہی۔ خدا کی حاکمیت قرارداد مقاصد کا پہلا جز ہی یہ ہے، اور چونکہ قرارداد مقاصد دستور 1973 کا حصہ بن گئی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، اور ریاست اور عوام اس کی طرف سے جو عطا کردہ اختیار ہے، ڈیلیگیٹڈ پاورز جن کو بولا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس کو اس کی طے کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنے کے پابند ہوں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو حد لگا دی ہے، اس سے وہ بیونڈ نہیں جائیں گے۔ اسلام سرکاری مذہب قرار دیا گیا پاکستان کا۔ قوانین کی قرآن و سنت کی روشنی میں تدوین کا بندوبست اس آئین کا سب سے اہم حصہ ہے کہ آئین میں جتنے اس وقت جب یہ آئین بنا تو کہا گیا کہ جتنے اس وقت تمام قوانین ہیں ان کو 9 سال کے عرصے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھالا جائے گا، اور مزید قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ تاہم قرآن و سنت کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ قرآن و سنت کا مفہوم وہی لیا جائے گا جو اس فرقے کے نزدیک صحیح ہو جس پر ان قوانین کا اطلاق ہو رہا ہے۔ غیر مسلموں پر اس دفعہ کا اطلاق نہ ہوگا، اور ان کے شخصی حقوق جو ہیں پرسنل لا کے شخصی قانون کو تسلیم کیا گیا تھا۔ سود کا خاتمہ 1973 کے آئین میں عہد کیا گیا کہ ملکی معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کیا جائے گا، اور اس کے لیے انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ نظام زکوٰۃ کا نفاذ، دستور میں نظام زکوٰۃ کے نفاذ کا وعدہ کیا گیا کہ زکوٰۃ کو سرکاری اہتمام سے یعنی سرکار کی نگرانی میں وصول کر کے پھر ان کو جس شخص کو اس کا زکوٰۃ پہنچنی چاہیے، ملنی چاہیے، جن کو ان کو دیا جائے، یعنی مستحقین کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائے۔ اوقاف کا نظام، محکمہ اوقاف ایوب دور میں قائم ہو چکا تھا۔ 1973 میں اس اوقاف کو مسلم اوقاف قرار دیا گیا، اور حکومت کا فریضہ قرار دیا گیا کہ وہ مسلم اوقاف کا انتظام کرے۔ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا اس دستور کی سب سے اہم نمایاں خصوصیت، کیونکہ پہلے دساتیر میں صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار نہیں دیا گیا تھا، بعد میں جب دباؤ بڑھا تو پھر صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ 1973 کے آئین میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے صحیح العقیدہ مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، اور یہ بات میں بار بار بتا رہی ہوں کہ ان کو حلف لینا پڑتا ہے کہ جو باقاعدہ مطلب اس کے الفاظ میں، حلف کے الفاظ میں جو دستور میں دیے گئے ہیں، ان میں توحید، رسالت، ختم نبوت، آخرت اور قرآن و سنت پر ایمان کی وضاحت موجود ہے۔ مسلمان کی تعریف حلف نامے میں ختم نبوت کا اقرار، یہ اس کا اہم حصہ ہے۔ 1973 کے دستور کی انفرادیت ہے کہ اس میں مسلمان کی صرف مسلمان ہونا نہیں لکھ دیا گیا، مسلمان کی تعریف بھی دے دی گئی ہے کہ جس کی روح سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا بہت ضروری ہے، اور صدر اور وزیر اعظم کو اپنے حلف نامے میں اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اور وہ حلفاً اقرار کرتے ہیں کہ وہ اسلامی نظریہ کے تحفظ کی پوری کوشش کریں گے۔ اسلامی نظریہ کے تحفظ کا حلف مرکزی صوبائی وزراء، صوبائی گورنر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، یعنی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، اور صوبائی اور قومی اسمبلی کے ارکان کو سب کو لینا ہوتا ہے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں ارکان اسمبلی کے اوصاف۔ 1985 میں صدر ضیاء نے دستور جب بحال کیا تو دستور بحال کرتے ہوئے ترامیم کی تھی۔ ان ترامیم کے مطابق صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے ارکان کا اسلامی کردار کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اس کو دفعہ 62 جو ہے وہ دفعہ 62 کے تحت کہا جاتا ہے کہ ارکان اسمبلی نیک سیرت ہونے بہت ضروری ہیں۔ بد کردار لوگوں کو رکنیت کے لیے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ نئے دستور میں اس امر کا وعدہ کیا گیا کہ حکومت قرآن پاک اور اسلامیات کی لازمی تعلیم کی کوشش کرے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ رہنما اصول ہے جس کو عدالت کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے صحیح طباعت۔ طباعت کا مطلب ہے چھاپنا، چھپانا۔ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی حکومت پاکستان کی 1973 کے آئین کے تحت کہ حکومت قرآن پاک کی صحیح طباعت کروائے، اور یہ ذمہ داری اس سے پہلے کوئی حکومت اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ کسی بھی آئین میں یہ حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ پھر عربی زبان کی تعلیم جو ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کرنا حکومت کی ذمہ داری میں شامل کیا گیا۔ اسلامی اصولوں کی ترویج حکومت پاکستان کے ساتھ یہ دستور جو ہے اس پر امپوز کرتا ہے کہ حکومت پاکستان نے وعدہ کیا کہ عوام کو اسلامی اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا، اور ایسے سازگار حالات پیدا کیے جائیں گے کہ جس میں پاکستان کے مسلمان اسلامی اصولوں کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی نافذ کر سکیں۔ اسلامی کونسل کی تشکیل، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل بھی کہتے ہیں، اور پچھلے جو دساتیر ہیں اس میں اسلامک کمیشن اور پھر ایڈوائزری کونسل ان کے نام سے حکومت وقت کو، حکومتوں کو اسلامی جو معاملات ہیں وہ بتانے کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، ان کو مشورہ دینے کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ 1973 کے آئین میں اسلامک نظریاتی کونسل یا اسلامی کونسل کی تشکیل جو ہے وہ کی گئی۔ دستور 1973 کی روح سے ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے آئین کے نفاذ سے 90 دن کے اندر اندر ایک اسلامی کونسل کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب اس کے ارکان کی تعداد کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 15 ہو، جو اسلامی فقہ، معیشت، سیاست اور قانون کے ماہرین ہوں گے۔ دفعہ 228 کونسل میں تمام مکاتب فکر کو نمائندگی دی جائے گی۔ کونسل کے کم از کم 2 ارکان ایسے ہوں گے جو کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج ہوں یا رہ چکے ہوں۔ کم از کم 4 ارکان ایسے ہوں جو اسلامی تحقیق و تعلیم کا 15 سالہ تجربہ رکھتے ہوں، اور کم از کم 1 رکن خاتون ہوگی۔ کونسل کا چیئرمین سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہوگا۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ترمیم کے ذریعے اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان کی تعداد بڑھا کر 19 کر دی گئی تھی۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوا جس پہ ہم نے 1973 کے آئین کے حوالے سے بات کی۔ اس میں ہر طرح کی جو پچھلے آئینوں میں کمیاں رہ گئی تھیں 1973 کے آئین میں ان تمام کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو دستور 1973 میں کچھ شارٹ کمنگز کا شکار ہو گیا وہ بعد میں ترامیم کے ذریعے پھر اس کو درست کیا گیا ساری ترامیم کو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔